نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فرض نمازوں کے علاوہ سنتوں کو ادا کرتا ہے، یاد رکھیے یہ بات بھی ایک سمجھ لیجئے، ہمارے بعض بھائی ادھر سلام پھیرا ادھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جانا جائز ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے، لیکن اصل اصول کیا ہے؟ نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا جائے۔ بندہ اس وقت تک نماز میں ہوتا ہے جب تک اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں بیٹھا جائے؟ یہ جو ذکر اذکار مسنون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ ان کو کیوں کرنا چاہیے؟ ذکر اذکار کی تو قرآن پاک میں ایک مرتبہ آگے بھی آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ چکا ہوں کہ دو نفلی عبادات کلام حمید میں ایسی ہیں، نفلی عبادات، ویسے تو ساری کی ساری سختی اور وعید فرضی عبادات کو چھوڑنے پہ ہے، لیکن دو نفلی عبادات بھی ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی پسند اور محبوب ہیں، اگر ان کو نوافل میں بھی چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ نقید لہ شیطانا، اللہ رب العزت ومن یعش عن ذکر الرحمن، اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ رب العزت کا ذکر چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر نہیں تو بری باتوں کا ذکر کرنے والا موجود ہوگا، ہر وقت اس کو گمراہ کرے گا، ہر وقت بری بات۔ اور اسی طرح دوسری نفلی جو عبادت ہے وہ صدقہ ہے اور انفاق فی سبیل اللہ ہے، کہ نفلی عبادات کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیل چل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتوں کے ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ انسان نے فرض ادا کیا، لیکن فرائض حقیقت میں اگر دیکھا جائے، اللہ کی قسم، اگر انسان پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، اللہ کی ربوبیت کا اور بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو اجزاء صرف جسم کے اندر جو آزاد دیے انسان، ان کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو سنتیں ہوتی ہیں، یہ اذکار ہوتے ہیں، یہ ایک فصیل ہے، یہ ایک حصار ہے، کن کے ارد گرد؟ فرائض کے ارد گرد۔ ہاں اگر فرضوں میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے ان کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ سنتوں کا ادا کرنا، نماز کے بعد ذکر اذکار کو کرنا، یہ ازحد ضروری ہے۔ کتنا ضروری ہے اور یہ عمل کتنا آسان ہے؟ صرف ایک حدیث غور کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ پورے دن میں 5 نمازوں کے ساتھ 12 رکعت سنت ادا کرتا، 12 رکعت، الحمدللہ بالعموم ہر مسلمان کا یہ طرز عمل ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت ہر مسلمان تقریباً یہ رکھتے ادا کرتا ہے۔ اس کا اجر و ثواب لوگوں کی نظروں سے محو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 12 رکعتیں فرائض کے علاوہ ادا کرتا ہے، اس کو سنن رواتب بھی کہا گیا ہے، یہ سنتیں ادا کرتا ہے، کتنی عظیم خوشخبری ہے۔ ایک دن ادا کی، صرف ایک دن ادا کی تو اللہ رب العزت اس ایک دن کی ادائیگی کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتے۔ جو بندہ ہر روز پڑھتا ہو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا خود آپ اندازہ کر لیں۔ جو بندہ ہر روز پڑھتا ہوگا، ہر روز پڑھتا رہا، ہر روز محل قائم ہوتے رہے، پھر بھی ہم غفلت کریں، پھر بھی ہم اعراض برتیں، فرض پڑھنے بھی آئیں اور سنتوں سے قبل یا چلے جائیں یا گھر میں بھی جا کے ادا نہ کریں۔ اس طرز عمل کو چھوڑنا چاہیے، جنت میں اپنے محلات کی تعداد کو بڑھانا چاہیے۔ وہ جنت جس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا، ایک گز کی قیمت پوری دنیا کا خزانہ ادا نہیں کر سکتا، ایک گز تو دور کی بات، ایک کمان کی قیمت پوری دنیا کا خزانہ ادا نہیں کر سکتا، اور ایک کمان تو بہت دور کی بات، ایک ناخن برابر جگہ کی قیمت پوری دنیا کا خزانہ مل کے نہیں کر سکتا۔ اس جنت میں محلات قائم ہوتے ہیں صرف چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ